میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، بروز قیامت اسے میری شفاعت پہنچ کر رہے گی۔ شفاعت کرے جو حشر میں رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک میں ہے افضل العمل النیت الصادقہ، سچی نیت افضل عمل ہے۔ عاشقان رسول، سچی نیت بخشش کا ذریعہ ہے۔ ہر کام سے پہلے اچھی نیتیں کر لینی چاہیے، اس کی عادت بنانی چاہیے۔ بیان سننے سے پہلے بھی اچھی نیتیں کر لیجئے، جس کی انٹینشن بنے، جس کی نیت بنے، وہ کہے انشاءاللہ۔ مثلا نیت کیجئے کہ اللہ پاک کی رضا کے لیے توجہ سے پورا بیان سنوں گا، جو سنوں گا اس پر عمل کی کوشش کروں گا، جتنا یاد رہا اسے دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر درود پاک پڑھوں گا۔ اچھی نیتوں کا ہو خدا جذبہ عطا، بندہ مخلص بنا کر عفو میری ہر خطا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً ایک مسلمان کے لیے ہر معاملے میں حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ایک بہترین نمونہ ہے، جسے بھرپور انداز میں اپناتے ہوئے ہر مسلمان دنیا و آخرت کی کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے۔ لہٰذا آج ہم اپنے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں سے ان اخلاق کریمانہ کے بارے میں سنیں گے جن کی بلندی و عظمت کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ چنانچہ پارہ نمبر 29 سورہ قلم کی آیت نمبر 4 میں یوں بیان فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد، یعنی دنیا میں تشریف آوری کے کئی مقاصد بیان کیے، اس میں سے ایک مقصد جو بیان کیا، جو حسن اخلاق کی اہمیت واضح کرتے ہوئے بہت زیادہ کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ، یعنی مجھے اخلاق کے حسن و خوبی کو مکمل کرنے کے لیے ہی بھیجا گیا ہے۔ اس لیے میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن اس آیت اور اس کے متعلق کتنا پیارا زبردست شعر آپ فرماتے ہیں، کئی اسلامی بھائیوں کو یہ یاد ہوگا۔ آئیے مل کر ہم سب پڑھتے ہیں کہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم صلی علی
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کی مبارک عادات و اطوار کو قرآن کریم میں عظیم فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری سراپا کو بھی انتہائی حسن و جمال بخشا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن اور پیاری پیاری اداؤں کو پیدا کرنے والے رب کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین و جمیل نہ پہلے کبھی ہوا، نہ آئندہ کبھی آ سکتا ہے، کبھی ہو سکتا ہے۔ آئیے آج ہم اخلاق مصطفیٰ کی چند ایمان افروز جھلکیاں سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور نیت کرتے ہیں، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ ہم بھی اپنے اخلاق درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں استغاثہ پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیے، میرے اخلاق اچھے ہوں، میرے سب کام اچھے ہوں، میرے اخلاق اچھے ہوں، میرے سب کام اچھے ہوں، بنا دو مجھ کو تم پابند سنت یا رسول اللہ، بنا دو مجھ کو تم پابند سنت یا رسول اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ اخلاق مصطفیٰ کی بہترین مثال سنیے، حضرت سیدنا زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام لانے سے پہلے ایک یہودی عالم تھے، انہوں نے ایک بار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ کھجوریں خریدی تھیں۔ کھجوریں دینے کی مدت میں ابھی 2 یا 3 دن باقی تھے کہ انہوں نے مسجد میں حضور سراپا نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دامن و چادر پکڑ کر نہایت تیز نظروں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہوئے یوں کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبد المطلب کی ساری اولاد کا یہی طریقہ ہے کہ تم لوگ ہمیشہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں دیر لگایا کرتے ہو، معذاللہ، اور ٹال مٹول کرنا تم لوگوں کی عادت بن چکی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت غضبناک نظروں سے گھورتے ہوئے اس سے کہا، اے اللہ پاک کے دشمن، کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی گستاخی کر رہا ہے؟ اللہ پاک کی قسم، اگر حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ادب کا لحاظ نہ ہوتا تو میں ابھی تلوار سے تیرا سر اڑا دیتا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بطور عاجزی فرمایا، اے عمر، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ مجھے ادائے حق کی ترغیب دے کر اور اس کو نرمی کے ساتھ تقاضا کرنے کی ہدایت کر کے ہم دونوں کی مدد کرتے۔ اللہ اللہ، کیا عاجزی ہے، کیا انکساری ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اے عمر، اس کو اس کے حق کے برابر کھجوریں دے دو اور کچھ زیادہ بھی دے دو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ وہاں گئے اور اسے کھجوریں دیں، حق سے زیادہ کھجوریں دیں، تو انہوں نے کہا کہ اے عمر، میرے حق سے زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ میں نے ٹیڑھی نظروں سے دیکھ کر تمہیں خوفزدہ کر دیا تھا، اس لیے حضور انور مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمہاری دلجوئی کے لیے تمہارے حق سے کچھ زیادہ دینے کا مجھے حکم دیا ہے۔ یہ سن کر انہوں نے کہا کہ اے عمر، کیا تم مجھے پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں یہودیوں کا عالم زید بن ثانہ ہوں۔ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر تم نے رسول شاندار منبع انوار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی گستاخی کیوں کی؟ جواب دیا، اے عمر، بات دراصل یہ ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں موجود نبوت کی تمام نشانیاں پہچان لی تھیں، مگر 2 نشانیوں کے بارے میں اب بھی امتحان کرنا باقی رہ گیا تھا۔ نمبر 1،
ان کی قوت برداشت ان کے غضب پر غالب رہے گی. ہم میں سے بھی ہر ایک یہ سوچے کیا فرمایا؟ ان کی قوت برداشت ان کے غضب پر غالب رہے گی. اور دوسری یہ کہ جس قدر زیادہ ان کے ساتھ جہالت کا برتاؤ کیا جائے گا اسی قدر ان کا حلم یعنی صبر و تحمل بڑھتا جائے گا. چنانچہ میں نے ان دونوں نشانیوں کو بھی اس معاملے کی مدد سے دیکھ لیا. اے عمر آپ گواہ ہو جائیں کہ میں اللہ پاک کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوا. میں بہت ہی مالدار آدمی ہوں. آپ گواہ ہو جائیں کہ میں نے اپنا آدھا مال مکی مدنی سرکار مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر صدقہ کر دیا ہے. پھر یہ بارگاہ رسالت میں آئے اور کلمہ پڑھ کر دامن اسلام میں آ گئے. تیرے اخلاق پر قربان، تیرے اوصاف پر واری، تیرے اخلاق پر قربان، تیرے اوصاف پر واری. مسلمان کیا عدو بھی تیرا قائل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے عمدہ اوصاف اور اچھے اخلاق پر قربان جاؤں کہ اپنے تو اپنے غیر بھی آپ کے اخلاق حسنہ اور اوصاف حمیدہ سے متاثر تھے. اور یہاں ہمارے ساتھ معاملہ الٹ ہے کہ ہمارے تو غیر کے اپنے بھی جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ ہمارے معاملات سے پریشان ہیں. سبحان اللہ. آپ نے سنا کہ اللہ پاک نے اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر عمدہ اخلاق کا پیکر بنایا ہے کہ کوئی لاکھ دل دکھا تھا، بدتمیزی و بد اخلاقی پر اتر آتا، حق طلب کرنے میں بے ادبی کر جاتا، خاندان والوں کو برا بلا کہہ ڈالتا، الغرض بد اخلاقی کی تمام حدیں پاری کر ڈالتا، مگر قربان جائیے حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب داور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلق عظیم پر کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی بجائے ہمیشہ حلم و بردباری، صبر و استقامت اور نرمی سے کام لیتے. بد اخلاقی کرنے والے کو ڈانٹنے، مارنے، دھمکیاں دینے، گھورنے یا اس سے بھی کسی قسم کی بد اخلاقی کرنے کا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بد اخلاقی سے پیش آنے والے پر بھی لطف و کرم کی بارشیں فرماتے اور اسے اپنی حسین اداؤں کا اسیر بنا لیتے. دور جہالت تھا ہر سو جب کفر کی ظلمت چھائی تھی، دور جہالت تھا ہر سو جب کفر کی ظلمت چھائی تھی، تم نے حیوانوں جیسے لوگوں کو بھی انسان کیا. آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی اسی طرز عمل یعنی حسن اخلاق کو سامنے رکھتے ہوئے آج ہم اپنا محاسبہ کریں کہ اپنے ذاتی دشمنوں کو معاف کر دینے کا جذبہ کیا ہم غلامان رسول کے اندر بھی موجود ہے؟ میں بھی غور کرتا ہوں، اب بھی غور کریں. یقیناً ہم خود تو بڑی بڑی غلطیاں کر کے دوسروں سے عفو درگزر اور معافی کی امید رکھتے ہیں، مگر کیا ہم نے اپنے حق تلفی ہو جانے پر کبھی کسی معافی کے طلبگار، نادم اور جو یوں سمجھے کہ ہم سے شرمشار ہو کر معافی مانگنے کے لیے آئے اس پر شفقت و مہربانی کرتے ہوئے اپنی انا کو فنا کر کے اپنے اس مسلمان بھائی کا عذر قبول کیا، اسے معاف کر دیا، اجر و ثواب کمایا، شیطان کا کھلونا نہ بنے بلکہ معاذ اللہ الٹا یہ کہ گالی گلوچ کر کے یا آر دلا کر، تم ہی تھے نا جس نے مجھے یہ کیا تھا، آپ نے اس دن یہ کہا تھا نا، یا آر دلا کر اس مسلمان کی عزت کی دھجیاں اڑا دی. بہرحال ہم سب کو چاہیے کہ ہم نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت و کردار کو اپنے لیے نمونہ عمل بنائیں، اپنے اخلاق سنوارنے کی کوشش جاری رکھیں. اخلاق سنوارنے کی ترغیب دلاتے ہوئے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسن خلقک، یعنی اپنے اخلاق سنوارو، اپنے اخلاق سنوارو، اپنے اخلاق سنوارو. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر صبر و تحمل، حلم و بردباری، محبت و نرمی، عفو درگزر، شرم و حیا، بڑوں کا ادب و احترام، چھوٹوں پر شفقت و مہربانی، تمام مسلمانوں کے لیے ایثار و ہمدردی اور خیر خواہی جیسی عمدہ صفات پیدا کریں
اور اپنے اچھے اخلاق و برتاؤ کے ذریعے رفتہ رفتہ معاشرے کی بد امنی، بے چینی، اس کو کنورٹ کر کے امن و امان کے اندر اور چین و سکون میں تبدیل کرنے کی کوشش یہ جاری رکھیں۔ ہمارا کردار اس قدر اعلیٰ ہونا چاہیے کہ لوگ ہمارے اخلاق دیکھ کر دین اسلام کے قریب آئیں اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ جب غلاموں کا اخلاق اتنا پیارا ہے تو پھر ان کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق کس قدر عالیشان ہوگا۔ کر دو مالا مال آقا دولت اخلاق سے، کر دو مالا مال آقا دولت اخلاق سے، خلق کی دولت سے یہ محروم بدگفتار ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اپنے نبیوں اور رسولوں کو انتہائی اعلیٰ صفات سے مزین کر کے مبعوث فرمایا، اور سب سے آخر میں ہمارے آقا و مولا احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام نبیوں کی صفات کا جامع بنا کر اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر پر خلق عظیم کا تاج سجا کر دنیا کے اندر بھیجا۔ مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کی حسن و خوبی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا سعد بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق بتائیے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کی جی ہاں پڑھتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے وہی شعر کیا زبردست ہے کہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ایک نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہماری امی جان نے حضور علیہ السلام کے کتنے اعلیٰ اخلاق یہ بیان کیے، اور ایک شخص ایک ہم ہیں کہ ہمارا یہ حال ہے کہ چلو باہر تو ٹھیک ہے دو دو ہاتھوں سے سینے پر رکھ کر بڑی عاجزی کے ساتھ ملتے ہیں، مگر حقیقی معاملہ جو ہے نا یہ گھر کے اندر ہوتا ہے۔ ابھی کوئی شخص ابھی والدین کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کر لے گا، ابھی بچوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کر لے گا تاکہ ان پر نگیٹو امپیکٹ نہ پڑے، مگر زوجہ کے حوالے سے جو ہے نا وہ بڑا معاملہ کٹھن ہے۔ وہاں تو سیدھا سیدھا ہے نا معاملہ، تو کوئی کون سامنے آ کر روکے گا، کون کہے گا۔ یہاں نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہماری ماں یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا اخلاق یہ تو قرآن ہے، اور ہمارا یہ حال ہے کہ کوئی ہمارے گھر والوں سے پوچھے کہ ہمارے اخلاق کیسے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہمیں کوئی شخص معمولی سی تکلیف پہنچائے یا ذرا سی بھی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے تو ہم حسن اخلاق اور عفو درگزر سے کام لینے کے بجائے اس کے دشمن بن جاتے ہیں، مختلف طریقوں سے اس سے بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر قربان جائیے رحمت کونین نانہ حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ پر کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ مکہ فتح ہونے سے پہلے جن کفار بداتوار کی طرف سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ رضوان پر زمین تنگ کر دی گئی تھی، طرح طرح کی دردناک تکلیفیں دی گئی تھیں، مکہ فتح ہونے اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہونے کے بعد دیگر قیدیوں کے ساتھ ساتھ ان خونخوار درندوں کو بھی گرفتار کر کے عدالت مصطفیٰ میں حاضر کیا گیا۔ اگر اس موقع پر کوئی اور دنیاوی شہنشاہ ہوتا تو شاید ان کے لیے سخت سے سخت سزائیں تجویز کرتا، مگر شہنشاہ کون و مکان رحمت دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، آئیے ہم بھی سنتے ہیں اور مدنی پھول چنتے ہیں۔ چنانچہ مکتبۃ المدینہ کی پرنٹڈ 862 پیجز پر مشتمل کتاب سیرت مصطفیٰ کے پیج نمبر 437 پر ہے کہ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہنشاہ اسلام کی حیثیت سے حرم الہی میں سب سے پہلا دربار عام منعقد فرمایا۔
جس میں افواج اسلام کے علاوہ ہزاروں دشمنان اسلام کا ایک زبردست ہجوم تھا، اس شہنشاہی خطبے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف اہل مکہ ہی سے نہیں بلکہ تمام لوگوں سے خطاب فرمایا۔ خطبے کے بعد شہنشاہ کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ہزاروں کے مجمع میں گہری نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ سر جھکائے نگاہیں نیچی کیے ہوئے لرزاں و ترساں سرداران قریش کھڑے ہوئے ہیں۔ ان ظالموں اور جفاکاروں میں وہ لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستوں میں کانٹے بچھائے تھے، وہ لوگ بھی تھے جو بارہا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کر چکے تھے، وہ خوخار لوگ بھی تھے جنہوں نے بار بار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملے کیے تھے، وہ بے رحم و بے درد بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دندان مبارک کے کچھ حصے اس کو شہید کیا تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے انور کو لہو لہان کر ڈالا تھا۔ وہ اوباش بھی تھے جو برسہ برس تک اپنی بہتان تراشیوں اور شرمناک گالیوں سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے قلب مبارک کو زخمی کر چکے تھے، وہ صفاق اور درندہ صفت بھی تھے جو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹ چکے تھے، وہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے خون کے پیاسے بھی تھے جن کی تشنہ لبی اور پیاس خون نبوت کے سوا کسی اور چیز سے نہیں بجھ سکتی تھی، وہ جفاکار و خوخار بھی تھے جن کے جارحانہ حملوں اور ظالمانہ یلغار سے بار بار مدینہ منورہ کے در و دیوار دہل چکے تھے۔ حضور علیہ السلام کے پیارے چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل اور ان کی ناک کان کاٹنے والے، ان کی آنکھیں پھوڑنے والے، ان کا جگر چبانے والے بھی اس مجمع میں موجود تھے، وہ ستمگار بھی موجود تھے جنہوں نے شمع نبوت کے جانثار پروانوں حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت خبیب، حضرت زید بن دثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو رسیوں سے باندھ باندھ کر کوڑے مارے تھے، جلتی ریتیوں پر لٹایا تھا، کسی کو آگ کے دہکتے ہوئے کوئلوں پر سلایا تھا، کسی کو چٹائیوں میں لپیٹ لپیٹ کر ناکوں میں دھوئے دیے تھے، سینکڑوں بار گلا گھونٹا تھا۔ آج یہ سب کے سب 10-12 ہزار مجاہدین کے لشکر کی حراست میں مجرم بنے ہوئے کھڑے کام پر رہے تھے اور اپنے دلوں میں سوچ رہے تھے کہ آج ہماری لاشوں کو لگتا ہے کتوں سے نچوا کر ہماری بوٹیاں چیلوں اور کووں کو کھلا دی جائیں گی، اور انصار و مہاجرین کی غضبناک فوجیں ہمارے بچے کو خاک و خون میں ملا کر ہماری نسلوں کو نیست و نابود کر ڈالیں گی اور ہماری بستیوں کو تاخت و تاراج یعنی تباہ و برباد کر کے تہس نہس کر ڈالیں گی۔ ان مجرموں کے سینوں میں خوف و ہراس کا طوفان اٹھ رہا تھا، دہشت اور ڈر سے ان کے بدنوں کی بوٹی بوٹی پھڑک رہی تھی، دل دھڑک رہے تھے، کلیجے منہ کو آ گئے تھے۔ اس مایوسی اور نا امیدی کی خطرناک فضا میں ایک دم شہنشاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ رحمت ان کی طرف متوجہ ہوئی اور ان مجرموں سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ بولو، تم کو کچھ معلوم ہے کہ آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ اس دہشت انگیز اور خوفناک سوال سے مجرم حواس باختہ ہو کر کانپ اٹھے، لیکن جبین رحمت کے پیغمبرانہ تیور کو دیکھ کر سب یک زبان ہو کر بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بڑے کرم والے ہیں، آپ تو بڑے کرم والے ہیں۔ سب کی للچائی ہوئی نظریں جمال نبوت کا منہ تک رہی تھیں، سب کے کان شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کن جواب سننے کے منتظر تھے کہ ایک دم فاتح مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے کریمانہ لہجے میں ارشاد فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو، تم سب آزاد ہو۔ بالکل غیر متوقع طور پر اچانک یہ فرمان رسالت سن کر سب مجرموں کی آنکھیں فرد ندامت سے اشکبار ہو گئے، ان کی زبانوں پر جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نعرے سے حرم کعبہ کے در و دیوار یہ گونج اٹھے، ہر طرف انوار کی بارش ہونے لگی اور ایک دم ایسا محسوس ہونے لگا کہ جہاں تاریک تھا، بے نور تھا اور سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔
ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی کسی معاملے میں اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا. عاشقان رسول ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنے عمل کے ذریعے زندگی بھر لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کا برتاؤ کیا بلکہ اپنے غلاموں کو بھی حسن اخلاق اختیار کرنے کا درس دیتے ہوئے بارہا اس کی دنیاوی اور اخروی فوائد بھی بیان کیے. آئیے اس ضمن میں 7 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 7 فرمان. بسم اللہ کے حروف کتنے ہیں؟ 7. کتنے ہیں؟ المدینہ کے حروف کتنے ہیں؟ چل مدینہ کے حروف بھی کتنے ہیں؟ 7. سنیے 7 فرامین. اللہ کے آخر نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگوں کو اپنے اموال سے خوش نہیں کر سکتے. سنیے گا حدیث پاک کیسے ہے. تم لوگوں کو اپنے اموال سے خوش نہیں کر سکتے لیکن تمہاری خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی انہیں خوش کر سکتی ہے. کیسا زبردست فرمان. سنیے سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہا کرو. گناہ سرزد ہو جائے تو نیکی کر لیا کرو. وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا کرو. سبحان نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ جانا کرو چاہے وہ نیکی یہی ہو کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ مسکراتے چہرے کے ساتھ ہی ملو. ٹھیک ہے تگن ہوتی ہے ملاقات کرتے ہیں کیسے اس کے بجائے مسکرا کے ملنے مسکرا کے دیکھ لیں تو کتنا فائدہ ہو جائے گا کتنا زیادہ ثواب. 4تھی حدیث بات نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن بندہ مومن کے میزان عمل میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی عمل نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اور بے شک فحش گوئی اور بد کلامی کو اللہ پسند نہیں فرماتا. 5واں فرمان حسنین کریمین کے نانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خصلتیں ایسی ہیں جو منافق میں نہیں پائی جا سکتے ہیں. ایک اچھے اخلاق اور دوسرے دین کی سمجھ. ایک کیا فرمایا اچھے اخلاق دوسرا کیا فرمایا دین کی سمجھ. اب ہم دعوت غور ہر فرمان مصطفیٰ کے بعد اپنے آپ کو چیک کر. 6واں فرمان اللہ کے آخر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان میں سب سے زیادہ کامل وہ مومنین ہیں جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں. 7واں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور قیامت کے دن مجھ سے قریب تر وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں گے. مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس کا 12 تجربہ ہو چکا ہے کہ اچھے اخلاق والے کی دنیا دوست ہوتی ہے. جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اس کی دنیا دوست ہوگی. یار کیا بندہ ہے یار کیسے ملتا ہے یار کیسے بات کرتا ہے یار اس کے پاس بیٹھ کے تو مائنڈ فریش ہو جاتا ہے. کیا بات کرتا ہے. برے اخلاق والے کے سب دشمن گھر والے بھی باہر والے بھی. گھر میں بھی آئے تو ہاتھ جوڑیں گے کب جائے اور باہر ہو تو سب ہاتھ جوڑیں گے کب گھر جائے تو ہمارا پیچھا چھوڑ. یہ حال ہوتا ہے. ٹھیک ہے اچھے اخلاق والے کی گھر اور باہر والے سب تعظیم اور خدمت کرتے ہیں. ٹھیک ہے برے اخلاق والا سزا ہی پاتا ہے. برے اخلاق والا پانی بھی مانگے گا نا تو بھی خراب لگے گا کہ کیسا ہے باتیں ایسی کرتا ہے. اس کو آدمی کے دل میں ایک پیدا ہو جاتا ہے. لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں ہماری بات توجہ سے سنیں اور کوئی بھی ہم سے بیزار نہ ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر مسلمان سے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئیں. بدقسمتی سے ایک تعداد ایسی ہے جو اس معاملے میں بہت پستی کا شکار ہے. مالداروں یا پڑھے لکھوں کے ساتھ ساتھ تو پھر بھی اس نے اسلوب کا مظاہرہ کیا جاتا ہے مگر غریبوں کے ساتھ ٹھیک ہے نا ان پڑھوں کے ساتھ یعنی یہ غریب لٹکا ہوا ہے بدتمیزی کر رہا ہے جان نہیں چھوڑا تبھی تو امتحان ہے کہ ہم کیا کریں. اس کا یہ طریقہ یہ ہے
آپ خاموش ہو جائیں. آپ نے کچھ نہیں دینا بھی نہیں نا تو چپ ہو جائیں. آپ گاڑی میں ہیں, ٹھیک ہے, آپ گاڑی اپنے طور پہ کریں, یہ کریں, اس کو نقصان نہیں ہے, پتہ چلا کہ گاڑی موڑ کے اس کے پیر پر ہی چڑھا ڈالی, یہ نہیں. اس کو تسلی سے آپ اپنے لگے رہیں, وہ خود چلا جائے. مگر چھاڑنا مطلب برے برے الفاظ نکالنا, گالیاں بکنا, یاد رکھیے یہ درست نہیں ہے. اسی طریقے سے گھر کے افراد کے ساتھ عموماً اخلاقیات کا لحاظ نہیں کیا جاتا. بعض لوگ باہر والے سے تو بہت ہی حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں, مگر گھر کے اندر جو ہے وہ روب جھاڑتے ہیں, مارتے ہیں, عجیب حال ہوتا ہے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اچھا اس طریقے سے جو کام کاج کرتے ہو اپنے پاس, ان کے ساتھ آدمی کا کیا برتاؤ ہوتا ہے. پہلے کے دور میں تو غلاموں کا معاملہ ہوتا تھا کہ غلاموں کے ساتھ کس طرح کی زیادتی کی جاتی تھی کہ الامان والحفیظ, یعنی کوئی شخص سر پھرا ہوتا, وہ آتا اور بس اسے غصہ چڑھا ہوا ہے تو غلام موجود ہیں. جس طرح آج کل کیسے ہم جاتے ہیں بکرا منڈی میں تو بکرے کھڑے ہوتے ہیں, گائیں کھڑی ہوتی ہیں, پہلے غلاموں کس طرح بازار لگے ہوتے, غلام کھڑے ہوتے تھے. کوئی شخص آتا اسے غصہ چڑھا ہوتا, وہ ویسے ہی بس غلاموں کی ایک لائن ہے, اس کو لگ کے فوراً اس کو تیر مارتا گلے سے, ان کے جو ہے نا مطلب سر کاٹتا اور چلا جاتا. یہ حال تھا غلاموں کے ساتھ. مگر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کے ساتھ بھی حسن اخلاق کا درس دیا, ان کے حقوق بیان کیے. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حسن اخلاق کے پیکر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غلاموں کی دعوت بھی قبول فرما لیا کرتے تھے. جو کی روٹی اور سادہ کھانے کی دعوت پیش کی جاتی تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم اسے قبول فرما لیتے. غریب افراد بیمار پڑتے تو ان کی عیادت فرماتے, غریب اور نادار لوگوں کو صحبت کا شرف بخشتے, اور اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان مل جل کر نشست فرماتے تھے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنے پیچھے سواری پر اپنے کسی خادم کو بٹھا لیا کرتے تھے. خادم کو بٹھا لیا کرتے. صحابی رسول کا واقعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ آ جاؤ میرے ساتھ گھوڑے پر. وہ بیٹھنے لگے تو بیٹھ نہ سکے, اور ان کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام بھی گھوڑے سے نیچے تشریف لے. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ بیٹھو. پھر دوبارہ انہوں نے کوشش کی, نہیں بیٹھ سکے. نبی کریم علیہ السلام گھوڑے سے نیچے تشریف لے. اب حضور علیہ السلام نے فرمایا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب نہیں, اب میں یہ گوارا نہیں کر سکتا. تو یعنی کس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ اخلاق تھا. یہی اخلاق تھا کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیت المقدس کی طرف گئے تو جب ان کے غلام کی سواری پر بیٹھنے کی باری تھی تو غلام کو سواری پر بٹھایا, خود اس سواری کی نکیل پکڑ کر جب آپ داخل ہوئے تو بیت المقدس کے رکھوالیوں نے اسی وقت چابیاں آپ کے حوالے کر ڈالیں اور کہا کہ ہم نے ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ایک شخص آئے گا جو آدھی دنیا کا بادشاہ ہوگا, اس کے عدل و انصاف کا عالم یہ ہوگا کہ وہ اپنی باری پر سواری چلا رہا ہوگا اور اس کا غلام سواری پر بیٹھ کر یہ اس طرح بیت المقدس کے اندر داخل ہو. یہ تھا غلاموں کے ساتھ یہ اچھا برتاؤ. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طریقے سے اخلاق کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے کام بھی اور گھر کے کام بھی کیا کرے. چنانچہ اپنے گھر کے کام بھی کرے اور اپنے کام بھی اپنے ہاتھ سے کرے. چنانچہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آپ سوچیں کونین کے والی ہیں, ہم ان کا جشن ولادت مناتے ہیں, آقا ہیں, سردار ہیں, سرکار ہیں, اللہ کے پیارے حبیب ہیں. اللہ اکبر. پوچھا جاتا ہے کہ کیا نبی کریم علیہ السلام گھر میں کام کرتے تھے؟ فرمایا کہ ہاں, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نالین مبارک خود گانٹتے, کپڑوں پر پیورن بھی لگا لیتے اور سارے کام کیا کرتے تھے جو مرد اپنے گھروں کے اندر کرتے ہیں. اس روایت میں شوہروں کے لیے گھریلو معاملات سے متعلق بے شمار مدنی پھول ہیں. عموماً گھر میں شوہر کا مزاج اپنی بیوی پر حکم چلانے کا ہوتا ہے, معمولی کام کے لیے بھی اسے تنگ کیا جاتا ہے. حالانکہ کئی بار شوہر وہ کام آسانی سے کر سکتا ہے. بیوی ہے, پورا دن کھانا پکایا, تھک ہار گئی, بچوں کو سنبھالا, بیٹھے موبائل لے کے خامخواہ, ہاں ذرا پانی پلانا, ٹھیک.
اچھا وہ کہتے بھی ایسے کہ چلو پانی پلانے کا بھی بولے تو محبت سے ہی بول رہے ہیں یار. وہ ایسے بولتے ہیں کہ بس وہ اب وہ نہ کریں تو بس اس چھوٹی سی بات پہ جھگڑا شروع. تمہیں کیا پتا ہم تو دھوپ سے تھک کر آتے ہیں, اتنا کمائی کہ کوئی کمانا آسان ہے یہ فلاں, اور یہ پتا چلے کہ بھائی یہ گھر کے اندر جھگڑا شروع. میں اٹھ کر خود ہی پانی پی لیتا, لیکن اچھا ہے تھوڑی ورزش بھی ہو جاتی, ذرا پیر بھی چل پڑتا. تو یہ معاملہ ہے. اے کاش ہم پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری اداؤں اور خوبصورت اخلاق سے کچھ سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کے اندر کامیاب ہو جائیں. اللہ اکبر. ایک بڑی زبردست کتاب ہے حسن اخلاق, مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے, 91 پیجز ہیں اس کے, اللہ نصیب کرے تو یہ لیں. اچھا یہ کتابیں نا یہ گھر میں بھی پڑھیں بھی اور پڑھائیں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی. اللہ نے چاہا تو بہت سارے گھروں کے بہت سارے مسئلے یہ کتاب پڑھ کر ہی انشاءاللہ تعالی آپ کو لگے گا کہ یہ حل ہوتے ہوئے انشاءاللہ عز و جل یہ نظر آئیں گے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم نے اخلاق کے بارے میں سنا, آئیے کچھ بد اخلاقی کے بارے میں سنتے ہیں کہ بد اخلاقی نحوست ہے. بد اخلاقی خود بھی بد عملی ہے اور بہت سی بد عملیوں کا ذریعہ بنتی ہے. بد اخلاقی کے بعد ہی غصہ آتا ہے, ٹھیک ہے نا, مار دھاڑ اس کے بعد ہی شروع ہوتی. جھوٹ, خیانت, وعدہ خلافی سب بد اخلاقی کی شاخیں ہیں. بد اخلاقی آپس کے اختلاف کا باعث ہے. بد اخلاقی کی وجہ سے بغض, حسد اور جدائی پیدا ہوتی. بد اخلاقی سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پناہ طلب فرمائی. بد اخلاقی و بد زبانی سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے. بد اخلاقی عمل کو ایسے خراب کرتی ہے جیسے سرکہ شہد کو خراب کرتا ہے. بد اخلاقی کے سبب گاہک دکاندار کے پاس آتے ہوئے ہچکچاتے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. ایک موٹیویشنل اسپیکر نے یہ کہا کہ میں ایک جگہ پر رہنے کے لیے گیا, وہاں میں نے دیکھا کہ 2 سبزی والے ایک ہی گلی کے کونے پر کھڑے ہیں. ایک کے پاس رش بالکل نہیں تھا, دوسرے کے پاس رش بہت تھا. جب میری یہ بات تاجر حضرات بڑی توجہ سے امید ہے سنیں گے, تو کہا جس کے پاس رش نہیں تھا تو میں نے سوچا کہ اسی سے خریدنا چاہیے کہ یار اس کے پاس رش نہیں ہے. جیسے ہی میں اس کے پاس گیا اور میں نے سلام کیا, اس نے سلام کا جواب بڑے روکھے پن سے دیا اور میری طرف دیکھ کر بھی نہیں دیا. میں نے پوچھا کہ فلاں سبزی کتنے کی ہے, تو اس کا جواب آیا کتنی چاہیے. تو میں سمجھ گیا کہ لوگ اس کے پاس سے سبزی آ کے کیوں نہیں لے رہے. خیر میری ضرورت کی چیزیں تھیں, میں نے جو دیا کچھ بھاؤ تاؤ کیا, وہ نہ مانا اور میں لے کر چلا گیا. اگلی بار انہوں نے کہا کہ میں اس کے پاس جاؤں گا جس کے پاس بہت رش ہے. ان کے پاس گئے تو ابھی وہ بولا, میں کچھ دور ہی تھا کہ دور سے اس نے آواز لگائی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, لگتا ہے بابو محلے میں نئے آئے ہو. تو میں سمجھ گیا کہ لگتا ہے انہی چیزوں کی وجہ سے یہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. تو میں نے کہا ہاں نیا آیا ہوں. اچھا کیا نام ہے آپ کا؟ بھائی میرا نام یہ ہے, اور بولیے آپ کی کیا خدمت کریں, آج آپ پہلی بار آئے, جو چاہیے آپ کو لے جائیے. تو انہوں نے کہا نہیں میں تو پیسے دوں گا. تو کہا ٹھیک ہے آپ کو کیا چاہیے آپ لیجیے. خیر انہوں نے اپنا بتائی, بہت مناسب دام بھی کر دیا. تو کہا ٹھیک ہے آپ نے لے لیا, مگر آج آپ پہلی بار آئیں تو یہ دھنیا لے جائیے, یہ کچھ لیمبو لے جائیے, یہ ہماری طرف سے آپ کو تحفہ. اب وہ سمجھ گئے کہ بھائی یہاں سارا ہر وقت رش کیوں لگا رہتا ہے, لوگ یہاں پر کیوں آتے ہیں, اچھے کردار کی وجہ سے, اچھے اخلاق کی وجہ سے, ٹھیک ہے. تو یہ اب آپ مجھے بتائیے کہ دنیا کمانے کے لیے اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا جائے, جھکا جائے, تو کیا دین کا علم کے لیے, آخرت کو کمانے کے لیے, آخرت بہتر بنانے کے لیے کیا ہمیں اس نے اخلاق کا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے؟ تو الحمدللہ بہت ساری باتیں ہم نے یہ سماعت کی. آخر میں چند اخلاق مصطفیٰ کی جھلکیاں سماعت کیجئے. اگر آپ کو اس میں سن کر مزہ آئے تو سبحان اللہ سے اپنی زبانوں کو تر کیجئے. احترام مسلم رسالہ ہے امیر علیہ سنت کے, اس میں اخلاق مصطفیٰ کی جھلکیوں کو امیر علیہ سنت نے کچھ یوں بیان کیا کہ سلطان دو جہاں ہر وقت اپنی زبان کی حفاظت فرماتے اور صرف کام کی بات کیا کرتے تھے, آنے والوں کو محبت دیتے, ایسی کوئی بات یہ کام نہ کرتے جس سے نفرت پیدا ہو.
قوم کے معزز فرد کا لحاظ فرماتے اور اس کو قوم کا سردار مقرر فرما دیتے، لوگوں کو اللہ پاک کے خوف کی تلقین فرماتے، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی خبر گیری کرتے، لوگوں کی اچھی باتوں کی اچھائی بیان کرتے اور بری چیز کو بری بتاتے اور اس پر عمل سے روکتے، ہر معاملے میں اعتدال یعنی میانہ روی سے کام لیتے، لوگوں کی اصلاح سے کبھی بھی غفلت نہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ذکر اللہ کرتے رہتے، خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر گفتگو کرنے والے کے ساتھ اس وقت تک تشریف فرما رہتے جب تک کہ وہ خود نہ چلا جائے، کسی سے مصافحہ فرماتے تو ہاتھ ملاتے تو اپنا ہاتھ کھینچنے میں پہل نہ فرماتے، سائل یعنی مانگنے والے کو عطا فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شور و غل ہوتا، نہ کسی کی تذلیل ہوتی، نہ کسی کی انسلٹ ہوتی، اللہ اللہ بچوں کو بھی سلام کرتے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتا آپ جواب میں لبیک یعنی میں حاضر ہوں فرماتے۔ اپنی ذات کے لیے کسی سے بھی آپ نے بدلہ نہ لیا، طبیعت میں نرمی تھی، حشاش بشاش رہتے، نہ چلاتے، نہ سخت گفتگو کرتے، نہ عیب لگاتے، نہ بخل فرماتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک اخلاق مصطفیٰ کے طفیل ہمیں بھی اچھے اخلاق سے آراستہ کامل مسلمان بنائے اور تادم حیات دعوت اسلامی سے وابستگی نصیب فرمائے۔ اچھا، اخلاق کو سدھارنے کے لیے ہمیں دینی کاموں میں آنا پڑے گا اور بڑا زبردست کام آپ سنتے رہیں گے، انشاءاللہ آپ کے اخلاق اچھے ہوتے رہیں گے۔ اور وہ دینی کام کیا ہے؟ مدنی مذاکرہ۔ کیا ہے وہ دینی کام؟ مدنی مذاکرہ۔ اللہ اکبر۔ شیخ طریقت امیر علیہ سنت تشریف فرما ہوتے، کیسی کیسی بہار ہے مدنی مذاکرے کی۔ حیدرآباد سندھ کے ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ میں امیر علیہ سنت سے مرید تو بچپن میں ہی ہو گیا تھا، مگر شیطان نے مجھے دنیا میں الجھا رکھا تھا، میری قیمتی زندگی غفلت میں گزر رہی تھی۔ خوش قسمتی سے ایک مبلغ دعوت اسلامی سے ملاقات ہو گئی، انہوں نے بتایا کہ جو امیر علیہ سنت کے بیانات سنتے ہیں اس سے آپ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اسلامی بھائی کا جملہ میرے دل پر لگا اور دل میں مرشد کی محبت جاگ اٹھی، میں روزانہ ایک مدنی مذاکرہ سننے لگا، روزانہ ایک مدنی مذاکرہ۔ اچھا، اب تو ڈیجیٹل دور ہے، بہت آسان ہے، پرانے مدنی مذاکرے بھی ہم نکال سکتے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو۔ امیر اہل سنت کی پرتاثیر گفتگو کی برکت سے گناہوں سے نفرت ہونے لگی، نیکیوں کی محبت دل میں بڑھنا شروع ہوئی۔ ابھی چندی مدنی مذاکرے گزرے تھے کہ میرے حلیے، کردار، انداز زندگی میں تبدیلی آنے لگی، مجھے سنتوں پر عمل کا جذبہ ملا۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے کے ذریعے میری ایسی تربیت ہوئی کہ 26 سالہ زندگی میں کبھی بھی نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی پابندی کے ساتھ مدنی مذاکرے سننے، شرکت کرنے، دوسرے اسلامی بھائیوں کو ساتھ لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ڈیجیٹل دور ہے، موبائل کے اندر نہ جانے ایپس ہوتی ہیں، لوگ کیا کیا ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ دعوت اسلامی والے کے موبائل کے اندر، دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے کے موبائل میں دعوت اسلامی کی ایپس ہونے چاہیے۔ ہر بیان میں کسی نہ کسی ایپ کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ ایک بڑی زبردست ایپ ہے، اس کا نام ہی درود و سلام ہے۔ کیا ہے؟ نام ہی درود و سلام۔ اللہ تسبیح کاؤنٹر اس میں، درود شریف کی پیاری پیاری آوازیں اس میں۔ تو نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اسے ڈاؤن لوڈ بھی کریں اور انشاءاللہ عز و جل اسے دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی اس کا لنک بھیجیں۔ نیت بنتی ہے انشاءاللہ عز و جل، انشاءاللہ تعالیٰ۔ آخر میں نبی کریم علیہ السلام کی، چونکہ آج ہم نے حسن اخلاق کے اوپر سنا، اصل حسن اخلاق کس سے ظاہر ہوتا ہے؟ بات چیت سے، ٹھیک ہے نا؟ نبی کریم علیہ السلام کی سنت بات چیت کے حوالے سے کیسی ہیں؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ اور دوسرا فرمان، ہر اس شخص پر جنت کا داخلہ حرام ہے جو کہ بے حیائی کی بات کرتا ہے۔ اے عاشقان رسول، مسکرا کر اور خندہ پیشانی سے بات کیجئے، چلا چلا کر بات کرنا جیسا کہ آج کل بے تکلفی میں اکثر دوست آپس میں کرتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ اچھا، بات چیت کرتے ہوئے کہکا بھی نہ لگائیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی کہکا نہیں لگایا۔ الحمدللہ ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے کتاب بہار شریعت کا 16واں پارٹ یہ لیجئے، سنتیں اور آداب کتاب ہے، یہ پڑھیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں